अंबिया कराम, सहाबा कराम, औलिया कराम और बुजुर्गान दीन के वाक़यात को कुरान और हदीस की रोशनी में सुनने के लिए अल्लामा अरशद कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। वीडियोज़ के नीचे अपनी कीमती आरा का, अपने कीमती मशवरों का ज़रूर इजहार करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हमारे अंदर दीन इस्लाम की खिदमत का मज़ीद जज्बा पैदा होगा। दुआ करते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल हमें दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल किए, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए मोमिनीन के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने इमामुल औलिया, सैयदुल अस्फिया, मंबए जूदो सखा, पेशवाए शरीयत, विलायत के मुंतहाए कमाल, ज़ुहद व तक़वे में बेमिसाल, शान बू तराबी के महताब, मौलाए मुश्किल कुशा, शेर खुदा, ताजदार हल अता, दामाद मुस्तफ़ा, शौहर सय्यदतुन्निसा, मौलाए कायनात हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान और अज़मत को बयान फरमाया है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है, बेशक जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने तौहीद और रिसालत का इकरार किया, जिन्होंने खुदाए बुजुर्ग व बरतर की बरतरी, सरवर दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सरवरी को तस्लीम किया, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की रबूबियत और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महबूबियत का एतराफ़ किया, जिन्होंने खालिक दो जहां और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिलो जान से तस्लीम करने के बाद नेक आमाल को इख्तियार किया, जिन्होंने अपनी सूरत व सीरत, गुफ्तार व किरदार, क़ाल व हाल को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म और मंशा व मर्ज़ी के मुताबिक बनाया। इन खुश नसीब लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से ये इनाम, ये इकराम अता हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा देता है, मोमिनीन के दिलों में इनका अदब व एहतराम रख देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मौला कायनात हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की मोहब्बत को मोमिनीन के दिलों में पैदा फरमा दिया। यही वजह है कि हर मोमिन मौला कायनात से मोहब्बत करता है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं करता, मोमिन अली से बुग़्ज़ नहीं रखता। नाज़रीन किराम, इससे ये मालूम हुआ कि जो मौला कायनात से मोहब्बत नहीं करता वो मोमिन नहीं बल्कि मुनाफिक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत के मोमिन होने की एक दलील ये भी है कि हमें मौला कायनात हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दी है। ये अल्लाह तबारक व तआला का हम अहले सुन्नत पर बहुत बड़ा करम है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि दौर हाज़िर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौला कायनात हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ तो बड़ी मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर यारान अली और यारान नबी यानी सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से बुग़्ज़ व अदावत रखते हैं। याद रखें, मौला कायनात हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मोहब्बत के दावे में सिर्फ वही लोग सच्चे हैं जो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से भी मोहब्बत करते हैं। नाज़रीन किराम, हमारे इसी मुआशरे में एक गिरोह वो भी है जो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से तो मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन
مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ بغض رکھتے ہیں تو یہ لوگ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے مطابق منافق ہیں۔ اور ایک گروہ ایسا بھی ہے جو نہ صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، نہ مولا کائنات سے محبت کرتا ہے، اور نہ ہی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا ادب و احترام کرتا ہے۔ ان کا صرف ایک ہی دعویٰ ہے کہ ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں میں آپ کو ایک حکایت بیان کرتا چلوں۔ کسی بوڑھی بیوہ نے بڑے ارمانوں کے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کی۔ جب وہ جوان ہوا تو اسلام اور کفر کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا اگر تمہارا باپ آج زندہ ہوتا تو جہاد میں شرکت کرتا، اگر وہ شہید ہو جاتا تو تیری ماں ایک شہید کی بیوہ کہلاتی، اگر وہ زندہ واپس لوٹ آتا تو تیری ماں ایک غازی کی بیوی کہلاتی۔ اے میرے بیٹے، تیری ماں کی یہ خواہش ہے کہ تو میدان جہاد میں جائے اور اسلام کی خاطر یا تو شہید ہو جائے یا غازی بن کر واپس لوٹ آئے۔ جوان بیٹا ماں کے کہنے پر میدان جہاد کی طرف چل پڑا اور میدان جہاد سے کسی کافر کی ٹانگ کاٹ کر لے آیا اور آ کر ماں سے کہنے لگا، اے میری ماں، دیکھ میں تیرا غازی بیٹا ہوں اور تیری تسلی کے لیے ایک کافر کی ٹانگ کاٹ کر ساتھ لے آیا ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تو نے کچھ کرنا ہی تھا تو کسی دشمن خدا کا سر ہی کاٹ کر لے آتا۔ بیٹے نے کہا، وہ تو کوئی اور کاٹ کر لے گیا، اس لیے میں ٹانگ ہی کاٹ لایا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ ہیں وہ غازی جو مردوں کی ٹانگیں کاٹ کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ یہی حال ان نام نہاد مبلغوں کا ہے جو مسلمانوں کو 2 بار کلمہ پڑھا کر مسلمان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان خطرناک مذہبی بہروپیوں سے ہماری حفاظت فرمائے جو نماز اور روزے کا لیبل لگا کر سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اولیاء کرام، مشائخ اعظام اور علماء کرام کے ساتھ محبت و عقیدت رکھنے اور ان کے پاس جانے سے روکتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں فقط اللہ کو مانو، کسی دوسرے کے ساتھ رابطہ، واسطہ، محبت و عقیدت رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بد مذہبوں سے محفوظ فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی ترجمانی اس طرح فرماتے ہیں، مہر علی ہے حب نبی ہے مہر علی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا۔ ہم باب مدینۃ العلم کے غلام ہیں، ہم باب دار الحکمت کے مطیع و فرما بردار ہیں، ہم مولا کائنات کے نام لیوا ہیں۔ جو ان سے محبت رکھے وہ مومن ہے، مسلمان ہے، جو ان سے بغض رکھے وہ منافق ہے، شیطان ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی عیادت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور مولا کائنات سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو الحسن، تم اپنے بچوں کی صحت یابی کے لیے نظر مان لو تو یہ بہتر ہے۔ چنانچہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی لونڈی فضہ نے یہ نظر مان لی کہ اگر شہزادے صحت یاب ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شہزادوں کو شفا یابی عطا کی، مگر اس روز گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔
شیر خدا نے 3 سا جو قرض لیے، خاتون جنت نے ان کو پیس کر افطار کا انتظام کیا۔ جب یہ تینوں حضرات روزہ افطار کرنے لگے تو دروازے پر کسی نے صدا لگائی کہ میں ایک مسکین ہوں، بھوکا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے کھانے کے لیے کچھ عنایت فرما دیجئے۔ ان حضرات نے اس مسکین کو اپنے اوپر ترجیح دی اور سارا کھانا اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ رات یوں ہی گزار دی۔ اگلے روز پھر سب نے روزہ رکھ لیا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو دروازے پر ایک یتیم نے صدا لگائی کہ میں ایک یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا عنایت فرما دیجئے۔ تو ان حضرات نے دوسرے دن بھی کھانا اٹھا کر یتیم کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح تیسرے روز دروازے پر ایک قیدی نے صدا لگائی تو ان حضرات نے سارا کھانا اٹھا کر اس قیدی کے حوالے کر دیا۔ اگلے روز مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے شہزادوں کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ مسلسل فاقہ کشی سے کمزوری اور نقاہت کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر تشریف لے گئے۔ خاتون جنت نماز ادا فرما رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئی، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی لخت جگر کی یہ حالت دیکھی تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ بس فوراً جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کے خاندان پر یہ ایک امتحان تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے گھرانے کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کی خاطر تھا۔ چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ایک دشمن خدا سے لڑائی ہو گئی۔ آپ نے اسے اٹھایا اور زمین پر پٹخ دیا اور خود اس کی چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ قریب تھا کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس کا کام تمام فرما دیتے، اسے واصل جہنم فرما دیتے، مگر اس دشمن خدا نے نیچے لیٹے لیٹے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نورانی چہرے پر تھوک دیا۔ آپ نے اسی لمحے اس دشمن خدا کو چھوڑ دیا۔ وہ کافر آپ کے اس فعل پر بڑا حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے تلوار چلاتا ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، اپنے جسم کا، اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہوں، میں اللہ کا شیر ہوں، اپنی نفسانی خواہشات کا شیر نہیں ہوں۔ یہ تلوار جب بھی اٹھتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اٹھتی ہے، اپنی جان کا بدلہ لینے کے لیے نہیں۔ یہ دشمن خدا پر قہر بن کر برستی ہے۔ میں تجھے واصل جہنم کرنے ہی والا تھا مگر تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا، مجھے غصہ آیا۔ اب اگر میں تجھے قتل کر دیتا صرف میری خواہش کے لیے ہوتا تو آج 21 رمضان المبارک ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے آپ اپنے گھروں کے اندر، اپنی فیملیز کے درمیان مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سیرت کے متعلق محافل کا انعقاد کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال
ہمیں مولا کائنات کا ادب و احترام عطا فرمائے، آپ کی محبت عطا فرمائے، آپ کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔